بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ باب چل رہا ہے، باب نمبر 9، باب نکاح الابکار، کنواری عورتوں سے نکاح کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ابن ابی ملیکہ کا قول نقل کیا ہے جو معلق روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ماں عائشہ سے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی باقرہ سے نکاح نہیں کیا تھا؟ جواب یہی تھا کہ ہاں، ماں عائشہ کے سوا کسی باقرہ سے نکاح نہیں کیا۔ یہ روایت معلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر سورہ نور میں اس حدیث کو موصولاً نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے 5077 نمبر کی جو حدیث ہے، اس کے اندر عجیب و غریب بات صدیقہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھی ہے۔ دیکھیے، کنایا کی نظیر نہیں مل سکتی ہے، کیا عجیب و غریب کنایا ہے۔ کیا فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کسی میدان میں پڑاؤ ڈالیں اور اس میں ایک درخت ہو جس کے کچھ پتے کھا لیے گئے ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس میں کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، تو آپ کون سے درخت میں اپنا اونٹ چرائیں گے؟ میرے آقا نے جواب دیا، اس درخت میں جس میں سے کچھ بھی کھایا نہ گیا ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنی محبت کا، شدید محبت کا اظہار کس طرح کر رہی ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا تو میں باقیرہ تھی۔ بہرحال اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی، ان کے دل کو پسند کرنے والا جواب دیا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ باقیرہ سے نکاح کرنا افضل ہوگا۔ واقعہ یہی ہے کہ اگر احوال اس طرح کے نہ ہو جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی آپ کو بتلایا جائے گا، تو پھر باقیرہ ہی سے نکاح کرنا اولا ہوگا، کیونکہ میرا آقا نے خود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ ترغیب دی تھی کہ باقیرہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ باقیرہ جو ہے کوری سلیٹ کے مانند ہوتی ہے، کورے تختے کے مانند ہوتی ہے، اس لیے اس سے نکاح کرنا، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ شوہر دیدہ نہیں ہوتی ہے اور جو ہے اس بالکل بھولی بھالی ہوتی ہے، اس لیے اس سے نکاح کرنا اولا ہی ہوگا۔ اس میں جو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 5078، جس میں واقعہ ذکر کیا گیا حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے تو دو بارہ خواب میں دکھائی گئی۔ ایک شخص جبرائیل جو ہے تجھے ریشمی لباس اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے وہ کپڑا کھولا تو اندر سے تو نکلی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح عائشہ سے ہوگا، اور میرے آقا نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہو کر رہے گا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، جب خواب میں بتلا دیا گیا تو یہ یقینی چیز ہے، تو پھر میرے آقا ایسا کیوں کہہ رہے ان یکن ھذا من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے تو ہو کر رہے گا؟ تو یہ اگر والی بات تو شک کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا جواب دیا علماء نے کہ ہر جگہ ان کا لفظ شک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ اللہ کی مشیت پر کسی معاملے کو سپرد کرنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ جیسے بہت سی مرتبہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر تفویض ہوتی ہے، اللہ کی مشیت پر سپرد کرنے کے لیے بندہ جو ہے ان کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب تزویج الطیبات، بیواؤں سے نکاح کرنا۔ ظاہر سی بات ہے
بیواؤں سے نکاح کرنا جائز ہے، ثابت ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ مذہب اسلام وہ پہلا مذہب ہے، سنیے اچھی طرح، مذہب اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے بیواؤں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی اور یہ سلسلہ چلایا۔ مذہب اسلام سے پہلے کوئی مذہب ایسا نہیں تھا کہ جس میں بیواؤں سے نکاح کیا جاتا ہو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آج اگر یہ بیوائیں کھل کر زندگیاں گزار رہی ہیں تو اسلام کی دین ہے، اسلام کا بہت بڑا احسان ہے ان پر۔ میرا ایک مستقل بیان ہے اس پر، اسلام اور بیوہ، کہ اس ملک میں رہنے والے جو ہمارے برادران وطن ہیں، خود ان کی یہاں بیواؤں سے نکاح کا رواج نہیں تھا۔ 1856 کے اندر بل پاس ہوا ہے بیواؤں سے نکاح کا، اور وہ بھی کئی شرائط کے ساتھ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کھل کر زندگی گزارنے کا موقع انہیں دیا گیا، وہ بھی کئی شرائط کے ساتھ۔ بہرحال اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا یہ احسان ہے بیواؤں پر کہ اس نے بیواؤں سے نکاح کرنے کو صرف جائز ہی نہیں کہا بلکہ ترغیب دی کہ بیواؤں سے نکاح کرو۔ دیکھیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب کا نمبر ہے 10، باب تزویج الطیبات، اور جو ہے سب سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو مجھ پر اور اپنی بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو، یعنی میرے نکاح میں لانے کی کوشش مت کرو۔ کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کیسے ثابت کر رہے ہیں، دیکھیے فرما رہے تم اپنی بیٹیوں کو مجھ پر پیش مت کرو۔ اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ پھر وہ عورت جس کی بیٹی پیش کی جا رہی ہے وہ بیوائی ہوگی، وہ شادی شدہ ہوگی، شوہر دیدہ ہوگی، جبھی تو اس کی بیٹیاں ہوئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جملے سے ثابت کر رہے ہیں کہ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جو ہے بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ کہتے۔ اور پھر دوسری دلیل کے طور پر جو حدیث پیش کی مشہور و معروف روایت ہے 5079 جو ہے حدیث کا نمبر ہے، اور وہ مشہور و معروف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں جو ہے ہم لوگ ایک جہاد میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں سے لوٹے تو ایک سست رفتار جو اونٹنی پر سوار تھا، میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک سوار نے میرے اونٹ پر نوکدار لکڑی چبوئی، یعنی اس کو لگایا زور سے، تو میرا اونٹ اتنا تیز چلنے لگا کہ اتنا تیز کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا جابر کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے نئی شادی کی ہے۔ فرمایا کس سے شادی کی ہے؟ کواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تو کواری سے شادی نہیں کی، میں نے تو شوہر دیدہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے کواری سے نکاح کرتا وہ تجھ سے دل لگی کرتی، تو اس کے ساتھ دل لگی کرتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ عذر پیش کیا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور میری بہنیں چھوڑی تھی، اور ان کی پرورش کے لیے سیبہ شوہر دیدہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے جو ہے شوہر دیدہ سے نکاح کیا۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے، ہم شہر کے اندر یعنی مدینہ کے اندر جانے لگے، تو آپ نے فرمایا نہیں یہی ٹھہر جاؤ، رات کے وقت داخل ہو جانا، ابھی مت داخل ہو۔ کیوں ابھی فوراً کیوں داخل نہیں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سمجھیے، پہلے یہاں ایک بات یہ سمجھیے، آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ تم میں کا کوئی رات میں اپنے گھر والوں کے پاس نہ جائے، اور یہاں میرے آقا خود فرما رہے کہ نہیں ابھی نہیں، رات کو جانا۔ دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے، دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں؟ اس کا جواب سمجھیے، یہ جو ممانعات ہے کہ تم میں کا کوئی اپنے گھر والوں کے پاس رات میں نہ جائے، یہ اس وقت ہیں جب آپ اچانک جا رہے ہیں، آپ اطلاع نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو خبر نہیں کی اور آپ اچانک جا رہے تو رات کو نہیں جا سکتے۔ اور یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے آنے کی، پورے قافلے کی آنے کی اطلاع سب کو ہو گئی تھی، اب یہ فوراً اسی وقت چلے جاتے تو میرے آقا نے فرمایا نہیں ابھی نہیں، عورتوں کو سور لینے دو، اچھی طرح جو ہے پراگندہ عورت جو ہے وہ اپنے بال برابر کر لے اور جو ہے لوہا استعمال کر کے زیر ناف لے لے، یعنی بن سور کر اپنے شوہر کے لیے تیار ہو جائے، اتنا وقت ان کو دے دو۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا اس حدیث کا
کہ گھر والوں کے پاس اچانک نہیں پہنچنا چاہیے، گھر والوں کو مطلع کرنا چاہیے، خبر کرنا چاہیے میں آ رہا ہوں۔ اس کے بہت سارے فوائد، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ عورت جو ہے بن سور کر تیار ہوگی اپنے شوہر کے لیے۔ نمبر 2، اگر اچانک پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ناگوار کوئی چیز آپ نے دیکھ لی اور آپ کا مزاج شکیلا ہے تو معلوم نہیں رشتے ٹوٹ جاتے جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس لیے مطلع کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر بیوی ہے تو بیوی پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ رشتے کا نام ہی اعتماد ہے، اگر رشتے میں اعتماد نہیں ہے تو وہ رشتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث بیان کی حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد 5080 نمبر کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی وہی واقعہ بیان کیا گیا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں وہی بات کی میرے آقا نے کہ تم کواری عورت سے تم نکاح کرتے تو اچھا ہوتا، لیکن وہ عذر بیان کیا۔ بہرحال ان کا عذر اپنی جگہ پر صحیح تھا۔ اس کے بعد جو ہے باب کا نمبر ہے 11 نمبر، اور اس کا عنوان ہے باب تزویج الصغار من الکبار۔ کیا مطلب؟ چھوٹوں کا بڑوں سے نکاح کرنا یا کرانا۔ اس کو سمجھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورت اگر اس کی عمر بہت کم ہے اور بڑی عمر کے لڑکے سے مرد سے وہ شادی کر رہی ہے تو یہ ثابت ہے، اور سب سے بڑی دلیل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے۔ یہ ثابت ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ باطل طاقتوں نے پروپیگنڈا کیا اور ہم لوگ اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے آپ ان سے سوال کیجئے۔ کیا سوال کریں گے؟ اگر برادران وطن ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کیا، تو آپ ان سے پوچھئے کہ رام چندر جی نے سیتا جی سے کتنے عمر میں نکاح کیا تھا۔ ہم لوگ آج تک ان سے پوچھتے نہیں اور ہم جواب دینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہ کہنے بیٹھتے ہیں کہ وہاں کا کلائمیٹ ایسا تھا کہ اس کلائمیٹ کے اعتبار سے جو ہے اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا درست تھا، اس لیے آپ کو سوال نہیں کرنا۔ پہلے آپ ان سے سوال کیجئے اور جواب مانگے کہ رام چندر جی نے سیتا جی سے کس عمر میں نکاح کیا۔ بہرحال یہ ثابت ہے کہ اگر بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور جو ہے حدیث کا نمبر ہے 5081 نمبر ہے، اس میں بھی وہی واقعہ ذکر کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کا بھائی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی دینی بھائی ہو، حقیقی بھائی تو نہیں ہو، اس لیے عائشہ میرے لیے حلال ہے۔ بہرحال حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دلجوئی بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کو میرے آقا نے تاڑ لیا تھا کہ اگر یہ عورت نکاح میں آ گئی تو اس کے ذریعے سے امت کو اتنا نفع ہوگا کہ تصور میں نہیں لا سکتے۔ اور واقعتاً میرے آقا کی دور اندیشی دیکھیے، میرے آقا کی بصیرت دیکھیے کہ میرے آقا نے اس کو تاڑا، اور یہ آپ کی بات بالکل 100% صحیح نکلی۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے نکاح کیا جا سکتا ہے، پھر دونوں کے درمیان میں عمر کا کتنا فاصلہ اسلام اس کو نہیں دیکھتا۔ بس اللہ تبارک و تعالی اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو واہیات ہیں اور اس طرح کے اعتراضات ہیں اور اس طرح کی جو شک میں ڈالنے والی باتیں، اس سے ہماری اور پوری امت کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔